میں لاہور میں رہتا ہوا اپنے گھر نہیں جا سکتا کیونکہ میں اس وقت اسٹیٹ سیکورٹی اور اسٹیٹ پروٹوکول میں ہوتا ہوں. وی آر کنفائنڈ ٹو آور ہوٹلس. محسن نقوی کا فیصلہ کہ پاکستان اور انڈیا کے میچ میں پاکستان انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلے گا, واک اوور دے دے گا, صحیح ہے؟ یس, یہ اگر ان کا فیصلہ ہے and if the government feels that, especially in the wake of the recent tragedies in Balochistan, if that's their stand, should be. تو نیا رول پی سی بی کا یہ تھا کہ پلیٹنم میں ہم ایک پلیئر ہی کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس پلیٹنم میں ایک حسن علی تھا اور ایک وارنر تھا. تو وارنر نے خود کہا یو کین ٹیک یور چانس ایٹ می ان دی آکشن بٹ یو نیڈ ٹو ریٹین حسن. سلمان بھائی نے اپروول دے دیا. تو کہتے ہیں آپشن تو نے مجھے ایک دی تھی, آپشن کوئی اور دی نہیں ہے, کروا گیا اپنا کام. نہیں, سلمان بھائی بڑا انٹرفیئر کرتے ہیں. جوانی پہ نیانی میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ہیرو آنا ہے, ہم نے کہا نہیں. کیا مجھے کبھی میچ فکسنگ کی آفر ہوئی؟ نہیں. ساتھ ہی ہمارا پروگرام ختم. میں ایکٹنگ کا ٹرائی کرنا چاہتا ہوں یار. احمد بھائی ایکٹنگ کروا دیں یار. احمد بھائی مجھے اتنا بڑا کیڑا ایکٹنگ کا, میں آپ کو کیا بتاؤں. اور پلاس لے آئی میں کیڑا دے کر خواتین اور حضرات, میں نے احمد علی باٹے اور میں چائے اور بسکٹ, بڑا مزہ آ رہا ہے. لاہور کی ٹھنڈ ہے, خیر ٹھنڈ تو بیچاری کم ہو گئی ہے, لیکن جب اس طرح کا موسم ہوتا ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اگلا جو گیسٹ ہے وہ موسم سے بھی زیادہ گرم ہو. اور واقعی آج کچھ ایسا ہی ماحول ہے. پاکستان میں ایک چیز سب سے زیادہ مشہور ہے, وہ ہے کرکٹ. چاہے اچھی ہو یا بری ہو, جب کرکٹ آتی ہے تو پولیٹیشنز بھی اپنا بیان بدل دیتے ہیں. نہیں بھائی, میچ کے بعد ہم بیان دیں گے. اتنی پاور ہے ہماری کرکٹ کے اندر. ایک ٹائم پہ کرکٹ ہوتی تھی, ہم کہتے تھے, اب ہوتی ہم کہتے ہیں مگر یہاں تک پہنچنے میں بہت بڑے لوگوں کا ہاتھ بھی ہے. کچھ پلیئرز کا بھی ہاتھ ہے, کچھ ٹیم کا بھی ہاتھ ہے. پی ایس ایل بہت اچھا ہوتا تھا, لیکن پی ایس ایل کے اندر بھی کریکس آنا شروع ہو گئے. اس کے اندر پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگوں نے بڑی چیزیں پھاڑی بھی ہیں. کانٹریکٹ کی بات کر رہا ہوں. اور اس میں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں نے لگائی بھی ہیں. امیدوں کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح ہمارے آج کے جو مہمان ہیں وہ ملتان سلطان, بلکہ ہے ہی ایک طرح کہہ لیں, ملتان سلطان انہی کی وجہ سے تھی. پھر کنٹروورسی جیسے ہمیشہ کرکٹ کے ساتھ رہتی ہے, ان کے ساتھ بھی رہی. ملتان سلطان کے بعد یہ کراچی کنگز میں چل گیا. کراچی کنگز کے ساتھ جو ہوا وہ تو ہمیں بتایا. لیکن obvious بات ہے, he is someone who has been dedicated with PSL and who has been affiliated with the Multan Sultan since the beginning. اور ملتان سلطان ایک ٹائم پہ untouchable تھی. That is because of him. And not only that, he knows his stuff. From the COO of Multan Sultan, former, now کراچی کنگز میں ان کی بڑی ٹیکنیکل سی ڈیزگنیشن ہے, وہ یہ خود بتائیں گے. لیکن ہی از اے ویری 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 ڈیئر اولڈ فرینڈ آف مائن. فیملی ان کی اس طرح کی جس طرح میری اپنی فیملی ہو, اس لیے آج یہ مفت میں یہاں بیٹھے ہوئے گن پوائنٹ پہ. پلیز ویلکم حیدر اظہر. تھینک یو احمد بھائی, تھینک یو سو مچ. دیٹ واز اے ونڈرفل انٹروڈکشن. میں صرف اس میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کہاں پہ پھنس سکتا تھا آپ کی اس انٹروڈکشن میں, کون سی جگہ پر میں بچ گیا ہوں تھوڑا سا. اصل میں آپ کی بیگم جو ہے نا وہ میری بہن ہے, اور اس نے مجھے اسپیشلی کہا تھا احمد بھائی آج چھوڑیے گا نا. میں نے کہا وہ کہ ڈن. تو میں گن کے بدلے لوں گا. چکنا یہ داڑھی شاڑی بال, یہ واٹ از دس؟ اتنا کرکٹ میں اتنا اسٹائل نہیں چلتا سر. کیونکہ آپ افیکٹولی میری بیگم کے بڑے بھائی ہیں, تو آپ کے سامنے مجھے صاف ہو کر آنا تھا. نہایا ہوں, شیو بنوائی ہے, نیت صاف کراتے, باقی خیر موئسچرائزر لگوایا ہے, داڑھی میں تیل لگوایا ہے, وہ کر آیا ہوں میں آپ کے پاس یار. اصغر عباس کا پرفیوم تو نہیں لگایا؟ باقی خیر نہیں, وہ نہیں لگا. اچھا بھائی, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. لیکن obviously بات ہے, تھوڑا سا ہم لوگ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ملتان سلطان, you've been there since the beginning. And ملتان سلطان کی جو ایک ہم لوگوں نے اسٹریک دیکھی, by far the most powerful team اور بڑی مہنگی ٹیم and all that. And you were there جب the late عالمگیر صاحب was also running it, and then Mr. Tareen, Ali Tareen took over and all that. But جو ہم لوگوں نے نیوز کے اندر controversies وغیرہ دیکھی وہ تو ایک الگ ہے. What was your reason to leave ملتان سلطان? I want to hear from the horse's mouth. اوکے, سب سے پہلے میں آئی تھنک تھوڑا سا اور میں پیچھے چلا جاؤں گا. جب ملتان سلطان اوریجنلی بکی تھی, دیٹ واز ان 2017, جب شان گروپ اور ایوب شیخ صاحب نے ٹیم خریدی تھی. تو اس وقت مجھے ہائر کیا تھا ایز GM کرکٹ آپریشنس.
So I joined Multan Sultans when the first owners came around. اس سے بھی پہلے مطلب ایون بفور دا ترین ٹیک اوور. اور اس وقت مجھے انفیکٹ لے کر جانے والوں میں ایک تو اشر شان اونر ہوتے اور وسیم بھائی تھے. وسیم بھائی مجھے ساتھ لے کر گئے تھے کیا بات کہ مجھے کرکٹ آپریشنس کرنے. اور وین آئی مین یو کانٹ آسک فار اے بیٹر اسٹارٹ ان دس انڈسٹری وین یو نو. وسیم بھائی نے واؤچ کر دیا تو پھر آپ تھکیں گے نہیں. اور وسیم بھائی کی سب سے کمال بات یہ تھی کہ وسیم بھائی used to give you a lot of freedom and take ownership of your decisions as well. اچھا. اور میں آج بھی کہتا ہوں مطلب now it's been what 10 years. اور وسیم بھائی نے جو وسیم بھائی نے تب کی چیزیں بتائی ہوئی تھی, سمجھائی ہوئی تھی, چاہے بے شک مذاق میں سمجھائی ہوں, چاہے ڈانٹ کے سمجھائی ہوں, چاہے گالیاں دے کے سمجھائی ہوں, وہ آج تک میرے ساتھ ہیں. and I've learned a lot from him. تو پہلا سیزن جب ہم نے کیا تھا, ایکسپینشن ٹیم تھی, we did it then. اس کے بعد پھر یہ ہوا تھا کہ انفارچونیٹلی the Shawns couldn't continue. ان کا ایک فائنینشیل ریزن تھی, فائنینشیل ریزن تھی, کیونکہ it wasn't sustainable for them. جب انہوں نے نہیں کنٹینیو کر سکے تو پھر اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ 3 سے 4 مہینے کا ایک شارٹ پیریڈ تھا جب پی سی بی نے ملتان سلطانز کے افیئرس خود سنبھالنے شروع کیے تھے. اینڈ جسٹ سو دیٹ اٹ کوڈ بی یو نو the ship could be steered objectively. جو ابھی ہو رہا ہے فی الحال, جو ابھی ہو رہا ہے. تو اس وقت انہوں نے ایک پینل بنایا تھا, میں اس پینل میں بھی تھا, to look after the affairs of Multan. This was Najm Sethi time. This was Najm Sethi time. This was, I think, right before Ehsan Mani came on board. Okay. Right? اور اس وقت یہ تھا کہ اس وقت جب یہ پینل بنا تھا, اس پینل میں تھا, فیصل مرزا تھے, ندیم خان جو اس وقت ٹیم مینیجر تھے وہ تھے, عبد الرحمان ایک کوچ, جوہان بوتھا اور شعیب ملک. ہم لوگ نے رن کی تھی یہ فرینچائز ٹل نیو اونرز کیم ان. پھر 2018 کے ڈسمبر میں واز وین دا ترینز ون دا بڈ اینڈ دے کیم آن بورڈ اینڈ دے ور ویری کائنڈ ٹو آسک می ٹو کنٹینیو بٹ ان اے بگر رول. اینڈ آئی ایگری ٹو ڈو دیٹ. ان کے ساتھ آپ کی کوئی اس سے پہلے کوئی ورکنگ ریلیشن شپ تو نہیں؟ میرا کوئی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں تھا. آئی نیو علی سوشلی. اس کے علاوہ جو تیمور ملک تھے جو لائر ہیں, اور اس وقت ہی کیم ان انیشلی ایز اے پارٹنر ایز ویل. آئی ہیڈ نون تیمور سنس 99-2000. دس واز جب آپ اپنا فٹ بال والے بھی نہیں اسکولوں کے دنوں کے, پھر اس کے بعد وکالت کا ایک ایلیمنٹ تھا. سو تیمور ملک کے ساتھ اس طریقے سے تھی. پھر when عالمگیر ترین and علی ترین took over, تو عالمگیر ترین was the majority shareholder, Ali was the minority shareholder. And in 2021 ان میں بھی پھر علی started focusing on other things apart from ملتان سلطانز. تو پھر 2021 کے بعد سے عالمگیر ترین was running it solely. ہاں بس وہی کر رہے تھے because he was the captain of the ship. Yeah. تو میرا یہ تھا کہ I had worked so closely with عالمگیر ترین and he was a phenomenal human being and I was super close to him. The unfortunate manner in which he passed away was a bit too much for me to handle. اور اس کے اندر بھی یہ ہوا تھا کہ اس کے آگے پیچھے میری فیملیز میں بھی ایک دو ایسے مطلب losses تھے which were too big for me at that point in time. So I had to take a break and I just felt that I couldn't continue at Multan Sultans without Alamgir Tareen being there. And Ali was kind to offer me to continue, lekin he also understood that I had my reasons to. دیکھیں میڈیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور سارے سورسز سے بھی آپ کو پتہ لگتا ہے کہ علی از اے ٹف کوکی ٹو ورک ود. ہی از ناٹ سم ون جو آئی ایم شیور آپ کی عالمگیر صاحب کے ساتھ اگر اچھی کیمسٹری ہے, بٹ علی دا مینرزم کہ جس طرح اس نے ملتان سلطان کو ہینڈل کیا اس کے بعد اینڈ آل دیٹ, ہی گاٹ اے لاٹ آف بیڈ پریس فار دیٹ آلسو. I would actually think that Ali got a lot of positive press for how he handled Multan Sultans because you had this one owner. I'm talking about the performance-wise. پرفارمنس آخری سال ان کا تھا نا جو برا گیا تھا, بٹ وہ اس کے بھی بلڈ اپ میں دیکھیں اگین میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ دا بیسٹ دیٹ یو کین ڈو از سٹنگ آؤٹ سائڈ از اسمبل دا رائٹ اسکواڈ, گیو دیم دا بیسٹ پاسبل ریسورسز اینڈ دین ہوپ دیٹ دے ایگزیکیوٹ دوز پلانس اکارڈنگلی. اس تھنک ٹینک جو علی کا تھنک ٹینک تھا, دے ور ویری ویری کیپیبل پیپل. آئی آنیسٹلی تھنک کچھ جگہوں پہ شاید ہو سکتا ہے کیونکہ جب ہم لوگ پلیئر ایکوزیشن کر رہے ہوتے تھے تو اس کے اندر سے آئی واز آلویز ویری مائنڈفل کہ دیکھیں کچھ پلیئرز ہوتے ہیں ہو وانٹ سم پلیئرز ٹو بی پارٹ آف دا ٹیم ود دیم, لیکن ہم لوگ ایک بڑے آبجیکٹیو انالیسس سے لوگوں کو اسمبل کرتے تھے. آئی تھنک اس وجہ سے وی آلویز ور ایبل ٹو ہیو یو نو اسٹیٹسٹکلی اسٹرانگ سائڈ ود اس.
ہر پلیئر کا رول ڈیفائنڈ ہوتا تھا, کلیئر ہوتا تھا, ہمیں اپنی بھی شارٹ کمنگس پتہ ہوتی تھیں, ہم انہیں کور کرنے کے لیے جو اوورسیز پلیئرس پھر پک کرتے تھے وہ اس لیے کرتے تھے کہ ہماری جو اگر آگے سے کوئی شارٹ کمنگ ہے تو وہ پیچھے سے کور کریں. لیکن آئی تھنک اس کے اندر ایک جو بہت بڑا رول تھا جس وجہ سے پرفارمنسز ہماری بہت سالڈ جا رہی تھیں واز آلسو اینڈی فلاور. اینڈی فلاور از easily the best head coach in the world. Him and I get along really, really well. We work pretty much in مگر آپ every لوگوں other کو league. فریڈم بھی ہوتی تھی, آپ لوگوں کو یہ نہیں ہوتا تھا کہ مینجمنٹ انٹرفیئر کر رہی ہے. Yes. But Ali took control of everything then, because that's what we saw on the media also. Okay, he was talking to the team, he was doing pep talks. اس کے بعد پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک ٹیم کا اونر جو ہے وہ دوسرے اونرس کو بھی کرٹیسائز کر رہا ہے, اور مطلب یو نو دیٹ مطلب اٹ کائنڈ آف لائک کہ یار آپ ایک دوسرے کے خلاف مطلب آپریٹ کر رہے ہیں. نہیں, لیکن ان کا آئی تھنک آپس میں علی کا ریلیشن شپ ود آل دی ادر اونرز واز آلویز ویری گڈ. یہ تو آج بھی جو ہے نا, دیٹ واٹر کولر کامنٹ واز وائرل. بٹ آئی تھنک اس کے بعد علی آلسو اپالوجائز ٹو سلمان بھائی آن دیٹ, بٹ ہی واز جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ فرام اندر پرسپیکٹیو. لیکن اس کا ریلیشن شپ اس طرح, لیکن کم ٹاکنگ آن دا کرکٹنگ فرنٹ, دیکھیں میں نے علی کے ساتھ فل 1 سیزن کیا ہوا ہے. 2020 کا جو سیزن تھا, 2019 کے سیزن میں آپ علی کو یا عالمگیر ترین کو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ دیٹ پلیئر ایکوزیشن ٹک پلیس وداؤٹ دیم بین اونرس. سو رائٹ, سو وی میڈ دا ٹیم آن بہاف آف دا PCB اینڈ دین جسٹ دے انہیریٹڈ دیٹ, رائٹ. بٹ جو 2020 کا سیزن تھا اس کے اندر علی واز مور انوالوڈ, اینڈ بعد کا مجھے نہیں پتا, اس وقت علی وازنٹ دیٹ انٹرفیئرنگ. اس سیزن علی وازنٹ انٹرفیئرنگ ان ہاؤ کرکٹ واز بین رن. ہاں, یہ جو پرسیپشن آپ کہہ رہے ہیں آن سوشل میڈیا وغیرہ, اگین آئی وازنٹ دیئر ان دیٹ ڈریسنگ روم, بٹ دیکھیں, if there is an owner, if he has an opinion, تو جو ان کے ساتھ والے لوگ ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے ٹو آلسو ایڈوائز دی اونر اکارڈنگلی اینڈ آلسو ٹو گائڈ دی اونر اکارڈنگلی. ریزن میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں ایک طرح تو آپ کا اٹ از یور بیبی. ملتان سلطان تو ہیز بن دیئر سنس انسیپشن, تو وہ اب اس کی وہ والی ایک ہائی دیکھ کے, اینڈ obviously بات ہے ایک اپوزٹ ٹیم کے ساتھ اب آپ افیلیٹڈ ہیں all that. اور وہ جب آپ اس کا ڈیمائز وغیرہ دیکھتے ہیں, اگر میں آپ کو کہوں کہ یار ملتان سلطان ابھی تو لاوارث ہے, ابھی ہمیں پتہ بھی نہیں کون ہے, بٹ what do you see was the downfall that made کہ ملتان سلطان یہاں تک پہنچا. سو ملتان سلطانس کی ہمیشہ جو چیز سب سے زیادہ آئی تھنک ہماری اسٹرینتھ تھی وہ ہماری پلیئر ریکروٹمنٹ تھی, اور اس کے اندر بھی ہم لوکل پلیئرس اور اوورسیز پلیئرس کا ایسا مکس کرتے تھے. دیکھیں میں یہ بھی کہوں لوکل سپر اسٹارز ہمارے پاس ملتان سلطانز میں اس طرح نہیں تھے. When Mohammad Rizwan was drafted into Multan Sultans, we picked him in the silver category. He was the 4th wicketkeeper drafted in that draft, right? And then he had a phenomenal season. And then with the rise of Mohammad Rizwan was there for everyone to see. So I think ایک تو یہ کہ ہماری جو ریکروٹمنٹ ہوتی تھی اس کے اندر a lot of work went into it. We were مطلب obvious سی بات ہے, کچھ چیزیں اسٹیٹسٹکلی آپ کو لگتا ہے کہ یہ پلیئر مائٹ بی او مائی گاڈ the second coming of Christ, لیکن جب آپ اسے ایکچوئل کنڈیشنز کے ساتھ یا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں تو یو آلویز سی دے شارٹ کمنگ. تو آئی تھنک ایک تو پلیئر ریکروٹمنٹ could be one thing. دوسری چیز یہ ہے کہ when I left Multan Sultans, we had played 3 consecutive finals. We had in that period the highest win percentage out of any team. بس اینڈ میں آ کے نا ایک وہ تو خیر وہ تو ایک آدھے پہ جاپنیز نہیں ہوتی وہ جو کلک کرتی اس کے اندر بھی میں پھر لڑ پڑوں گا. میں ایک آلریڈی امپائر سے لڑ کر سسپینڈ ہو گیا تھا جو 1 رن سے ہم ہارے تھے. بٹ آئی تھنک واٹ ہیپن واز ڈیبیٹیبل وہ 1 رن کیا تھا, وہ وائڈ کی میں بات کر رہا ہوں. خیر اینی ویز, بٹ اس کے اندر بھی سچویشن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جب میں چھوڑ کے گیا تھا تو اس وقت there were a number of local Pakistani players under the age of 27-26 جنہیں اگر ملتان صرف اپنے ساتھ کیری کرتا for the next 2-3 years تو I felt the local, کیونکہ یہ ٹورنامنٹس آپ کو لوکل کورز ہی جتاتی ہیں, لوکل پلیئرز ہی جتاتے ہیں. آپ کے سارے لوکلز ہی آئے تھے. ہاں جی, جس سیزن میں نے چھوڑا تھا اس سے اسی سیزن مطلب اگلے سیزن میں they again reached the finals. So it was a 4th consecutive final with the same local core. But by the time PSL 10 came around, they parted ways with a lot of those local guys. And I think if they would have just held on to some of those guys, they would have been sort of like in a much better position in the last season.
And I was the beneficiary of them letting go of some of those players because I brought those players with me to Karachi. They had gone with me to Multan. They came with me to Karachi, and I was able to hold on to them. How was your reaction جب علی نے کانٹریکٹ پھاڑا تھا؟ were you ready کہ بھائی اس طرح کی کوئی حرکت ہونے والی ہے بیچ میں؟ نہیں، میں کیونکہ ان دنوں میں اپنے نان کرکٹنگ کاموں میں اتنا بزی تھا. آئی واز ٹریولنگ الاٹ. پتہ تھا دیر واز سم تھنگ بروئنگ، پتہ تھا دیر واز کہ کوئی فرکشن وغیرہ اس پہ چل رہی ہے، بٹ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ. کیونکہ اب دیکھیں نا، ابھی ہم لوگ مطلب جب ہم یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کریں میرے خیال ہے اگلے ہفتے ہمارا ڈرافٹ ہونے والا ہے، آکشن 11 آکشن وغیرہ ہونے والی ہے. اب ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ جی علی ترین نے پہلے بیچ دیا، اب وہ پھر سے بڈ کرنا چاہ رہے ہیں. فرام این آؤٹ سائڈ پوائنٹ آف ویو، آپ کے پوائنٹ آف ویو سے کیا لگ رہا ہے؟ ہاؤ ڈڈ ہی ہینڈل دا سچویشن؟ The criticism that Ali levied onto the PSL, a lot of that was justified. مطلب کافی چیزیں were justified، لیکن پی ایس ایل کی بھی نئی مینجمنٹ آئی تھی. they were also trying to take control of things and trying to steer things in new direction as well. تو میں وہ نہیں کہہ رہا، لیکن a lot of those I personally felt کہ all of that could have happened behind closed doors, right? So that is one thing. Yeah, but ہاں وہی والی بات ہے نا کہ آپ اپنی ڈرٹی لانڈری پبلک میں لے کے آ گئے. Yeah, مطلب ایک تو وہ والا ایلیمنٹ ہو گیا. دوسرا یہ کہ مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ ایک یہ والا بھی بیچ میں کہیں نہ کہیں یہ والی بات ضرور دماغ میں ہوگی کہ if I do enter into a rebidding, I would probably get this team at a lower cost. اللہ معاف، آپ نے اب دیکھی جو 2 گئی. That's the thing نا. یہی تو پھر اس کے بعد آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ مطلب دس از مائی اسیسمنٹ. بیکاز دیکھیں اس وقت علی واز اچھا. ایک بات اور بھی ہے ان علیز ڈیفینس، علی ڈڈ ناٹ رینیو بیکاز آئی تھنک ڈیو ٹو سم کانٹریکچوئل ریزنس ہی وازنٹ آفرڈ اے رینیول. ادروائز اگر کیونکہ علی کا فرسٹ رائٹ تھا، اگر انہوں نے آئی تھنک علی کو رینیول آفر کرتے تو I'm pretty sure Ali would have taken it. I think even though I like the manner, contract پھاڑنے والا بڑا گینگسٹر وہ او جی والا تھا، مگر he could have played it better. وہی والی بات ہے کہ there were too many people around him جو کہ بڑا کہہ رہے تھے and all that. اور وہی والی بات ہے اگر آپ نے اس طرح کی چیزیں کرنی ہے closed doors میں بڑی اچھی ہو جاتی ہیں بات چیت. Yeah, I mean دیکھیں میں آئی تھنک علی کا بھی پوائنٹ آف ویو اس طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں کہ ہی کیپٹ آن سیئنگ کہ مجھے بلاؤ تو صحیح، بات تو کرو. بٹ ادھر ایز این آرگنائزیشن، ایز اے ریگولیٹر، انہیں بھی ہوگا کہ یار ٹھیک ہے یہ کانٹریکچوئل ٹرمز ہے. بیکاز یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ پی ایس ایل کے کانٹریکٹ پہ ملٹیپل دفعہ بات ہوئی ہے پچھلے 10 سال. What was the main point, breaking point کہ بھائی یہ چیز کیوں نہیں ہو رہی؟ Ali always said that he wanted the league to be bigger. He wanted it to basically get to a new point, and he felt that the league wasn't doing much for it. لیکن اگر آپ ریسنٹلی علی کے I think public tweets وغیرہ پڑھیں, now he agrees کہ it's going on another level with the auction and with everything. پہلے دیکھیں لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں. آپ اس سارے اسٹیک ہولڈرس کو اگر آپ نے ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے تو ہر چیز اس طریقے سے آپ اسے بڑا بھی نہیں کر سکتے. بٹ آئی تھنک علی کا کنسرن وہی تھا. میں ویسے ایک بات ضرور کہوں گا, ہمیشہ کہتا ہوں, ایک بہت زیادہ کرٹیسزم جو پی ایس ایل میں ہمیشہ آتا ہے وہی ہوتا ہے کہ ہر سال لوگ کہتے ہیں بڑے پلیئر نہیں آ رہے, ریٹائرڈ پلیئرز آ رہے ہیں, یا ایکس وائی زیڈ نہیں آ رہا. آپ اس وقت فرینکلی اسپیکنگ اگر وسیم اکرم کو سائن کریں گے پی ایس ایل کے اندر تو ہمیشہ کرٹیسزم ہوگا واٹ اباؤٹری جو ہوتی ہے کہ لیکن سچن ٹنڈولکر نہیں آیا. سو دیر ول آلویز بی سم ون جو ہوتا ہے. بٹ آئی آلویز بلیو کہ آئی آلویز فیلڈ کہ پی سی بی نے یا پی ایس ایل نے اتنا ڈیسنٹ, اور فرینچائزز نے ایز ویل, بیکاز وی ریچ آؤٹ ٹو پلیئرز ایز ویل اینڈ ٹرائی ٹو برنگ دیم ان ٹو دا ڈرافٹ اور آکشن واٹ ایور. جب بھی کوئی بڑا پلیئر اویلیبل ہوا ہے ڈیورنگ دس ونڈو وہ آیا ہے. آپ اے بی ڈیویلیئرس کو لے لیں. مگر ہمارے پاس پھر یہ بھی تو ہے نا کہ انڈیا میک شور کرتا ہے کہ بھائی اگر کوئی انٹرنیشنل پلیئر پی ایس ایل کھیل رہا ہے تو دے ول میک شور کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ نہیں کھیلیں گے. یہ بہت سی دفعہ ہم نے بھی سنا ہے, میڈیا پہ بھی آیا ہے کہ اے لسٹڈ پلیئرز پریفر گوئنگ ٹو انڈیا رادر دین کمنگ ٹو پاکستان. یس, بیکاز اگین آپ کو ایک اور بات کا بھی تھوڑا سا ریئلائز کرنا ہے کہ
جس انوائرمنٹ میں پی ایس ایل پاکستان میں آئے تھے تو ویری چیلنجنگ ٹائمس فار اس رائٹ. آج بھی جب یہ سارا کھلاڑی آتا ہے, مطلب آپ سوچیں کہ ایک ٹیم کے اندر 18 سے 20 کھلاڑی ہوتے ہیں, اس کا کوچنگ سٹاف 11 سے 15 لوگوں کا وہ ہوتا ہے, اس کے اوپر آپ کے سوشل میڈیا وغیرہ والے ہوتے ہیں, یہ 40-45 لوگوں کا جو کنٹینجنٹ ہوتا ہے. 80-90 بندوں کی تو آپ کی بس آتی ہے جس میں سارے ہوتے ہیں مین والے. نہیں, لیکن 40 کا آپ کا ایکچوئل کنٹینجنٹ ہوتا ہے. یہ اسٹیٹ پروٹوکال میں ہوتے ہیں, اسٹیٹ سیکیورٹی میں ہوتے ہیں. میں لاہور میں رہتا ہوا اپنے گھر نہیں جا سکتا کیونکہ میں اس وقت اسٹیٹ سیکیورٹی اور اسٹیٹ پروٹوکال میں ہوتا ہوں. ویئر کنفائنڈ ٹو آر ہوٹلس. دیٹس ناٹ دا موسٹ اپیلنگ اور اٹریکٹیو تھنگ. آپ نے ہمارے ہوٹلز یہاں پہ وزٹ بھی کیے ہوئے. آئی تھنک سب سے زیادہ بڑی اپگریڈیشن جس کی ضرورت ہے وہ پاکستان کے ہاسپٹیلٹی سیکٹر کو ہے. بٹ سو آئی مین اٹس ناٹ, اس سینس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. لیکن اس کے باوجود یو ہیڈ بگ پلیئرز جو بھی اویلیبل ہوتا ہے وہ آتا ہے. ابھی آج سیالکوٹ کی ٹیم نے اسٹیو اسمتھ کی اناؤنسمنٹ کی ہے, رائٹ. That's big. I haven't heard. Yeah, but that's big. That's massive for the PSL. اس کے علاوہ ایک دو اور پلیئرز بھی ہیں جن کے ابھی سال چل رہے تھے کریئر کے, جنہیں آفرز وغیرہ تھی, ملٹیپل لیگس تھے, لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ دے وانٹ ٹو ناؤ کم اینڈ پلے ان the PSL. موین علی ایک ہو گئے, اس کے علاوہ فاف ڈو پلیسی ہو گئے. تو یہ سارے وہ ہیں. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ PSL کی اٹریکشن اور چارم ہے, جو بھی آگے کھیلتا ہے وہ کوالٹی آف کرکٹ کو بھی اپریشیٹ کرتا ہے. آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ پلیئر اکثر کہتے ہیں, ٹیم اونرز یہ کہتے ہیں کہ جو ٹیم جس شہر کی ہے, اسٹیڈیم منی اس ٹیم کو جانا چاہیے. اس بات سے اگری کرتے ہیں؟ احمد بھائی, ٹو بی آنیسٹ ود یو, ہوم اینڈ اوے کا کانسیپٹ یہ ہے. اور اس کے اندر بھی جب آئی تھنک اوریجنلی جب یہ لیگ سیٹ اپ ہوئی تھی تو اگر آپ ایک پریمیم چارج کر رہے تھے فار کراچی یا فار لاہور, اسٹارٹنگ میں تو انہی 5 میں یہی 2 پریمیم پہ بکی تھی نا. تو اس میں کانسیپٹ یہی تھا کہ بھائی جب آپ کا ہوگا تو آپ کو اپنے میچز کی گیٹ ریسیٹس ذرا زیادہ ملیں گی, اور اس ٹائپ والا سارا اینگل ہوگا. اور ہم نے دیکھا بھی, مطلب یہ کہ ان اسٹیڈیمس کے پھر مطلب اگر آپ نے ہوم اینڈ اوے کرنا ہے ایکچوئل تو پھر یہ آپ کو کرنا پڑے گا. لیکن میں آن دا فلپ سائڈ یہ والا بھی آرگیومنٹ لے کر آتا ہوں کہ یس, کوئٹہ کانٹ پلے ایٹ دیئر اون اسٹیڈیم آبویسلی. سملرلی اس وقت پشاور کا اسٹیڈیم ریڈی ہے, سب کچھ ہے, لیکن جب تک سیکورٹی ایڈوائزری نہیں آتی تب تک وہاں پہ میچز نہیں ہو سکتے. تو جس وجہ سے آئی تھنک اس وقت انہیں ایکولی کرنا پڑے گا جس طرح بھی کرنا پڑے گا. وہ پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک جو کماؤ ہوتا ہے وہ سب کو سپورٹ کر رہا ہے. آپ دیکھیں سر, لاہور یا پنڈی کا اسٹیڈیم یہی آپ کے ہائیسٹ ہوتے ہیں. کبھی کبھار آپ کو ملتان کے اسٹیڈیم میں ملتا ہے, مگر لاہور ہیز آلویز ڈیلیورڈ. یس, کراچی آئی تھنک لیگس بہائنڈ مور دین اوور دا لاسٹ 2-3 years. یس, پیپل, اٹس شیمفل ناؤ کہ آپ کیمرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے. یو جمپنگ دا شپ نا. آپ کو کراچی کنگز کے ذرا حالات سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہاؤ ڈڈ کراچی اپروچ یو؟ جس دن عالمگیر صاحب کی وفات ہوئی تھی تو اس کے بعد مطلب میں نے تو لٹرلی اسی دن ڈیسائیڈ کر لیا ہوا تھا کہ آئی وازنٹ گوئنگ ٹو کنٹینیو. اس کے کچھ دن بعد مائی مدر ان لا پاسڈ اوے, سو آئی واز اسٹل کوپنگ اینڈ ڈیلنگ ود آل آف دیٹ. تو پھر اس کے بعد میری پہلے آئی فرسٹ اسپوک ود آبویسلی علی اینڈ تیمور. انہیں میں نے بتایا تھا کہ آپ میں عالمگیر صاحب کے کچھ پینڈنگ میٹرز تھے, میں نے کہا وہ میں ان کے ریزالو کروا کے دین آئی ووڈ بیگ لیو. اور اس وقت انہوں نے بلکہ مجھے کہا تھا کنٹینیو کرو, بٹ میں نے کہا نہیں, اس وقت آئی ایم ناٹ ان دا رائٹ فریم آف مائنڈ. اگین آپ امیجن کر سکتے ہیں جو دی ایموشنل ٹوائل اینڈ سائیکولوجیکل ٹوائل آل آف دیٹ ٹک. اس کے اس کانورسیشن کے کوئی ہفتے 10 دن بعد وہ ایک اونرس کا گروپ ہے. میں پہلے ایکچولی along with سمین رانا I was the nominated point person for all 6 PSL franchises to deal with PCB and PSL affairs in everything. مطلب یہ کہ رائٹس کمیٹیز پہ بھی میں بیٹھ رہا تھا سمین بھائی کے ساتھ, ویلیویشنز بھی میں کروا رہا تھا, کوئی لوجسٹک کوئی بھی جو ہوتا تھا تو I was the point person for all 6 franchises. تو ایک گروپ تھا جس میں میں along with the franchise owners, میں اور طارق وسیع صاحب, ہم لوگ اس گروپ میں ہوتے تھے. We were the only 2 non-owners there. تو I officially said my farewell in that group کہ میں چھوڑ رہا ہوں. تو میں نے ابھی وہ کیا ہی تھا تو مجھے اسی وقت سلمان بھائی کا میسج آیا کہ کہاں جا رہے ہو. تو میں نے کہا سلمان بھائی میں نے فیصلہ نہیں کیا. کہتے ہیں تم نے کہیں نہیں جانا, میں تم سے بات کرتا ہوں. پہلے تو انہوں نے یہ والا میسج آیا ایک سلمان بھائی کا.
پھر مجھے طارق بھائی کا فون آیا. طارق بھائی نے کہا یار تم میرے چھوٹے بھائی ہو, تم بس چپ چاپ کر کے ادھر آ جاؤ. میں نے کہا یہ بات بھی ایک سچی بات یہ بھی ہے کہ 1 سال پہلے بھی میری کراچی سے کانورسیشن چلی ضرور تھی, بٹ آئی وازنٹ گوئنگ ٹو لیو ملتان, جس قسم کا میرا وہاں پہ سیٹ اپ تھا. تو طارق بھائی نے کہا تم سب کچھ چھوڑ دو. میں نے کہا طارق بھائی ابھی اس وقت آئی ایم ناٹ ان دا رائٹ فریم آف مائنڈ, بٹ تھینک یو سو مچ. سو میری 2 فرینچائزز اور کے ساتھ بھی کانورسیشن چلی, لیکن جتنی پیار اور محبت سے اس وقت ہوا یہ کانورسیشن کراچی کی طرف سے آئی, تو 2 مہینے لیکن کچھ نہیں ہوا, کیونکہ اس وقت بھی ایک پروپوزل یہ بھی آیا کہ ابھی ہم پی ایس ایل کے کچھ رائٹس وغیرہ بکنے ہیں, تو یہ بھی آیا کہ ابھی میں کسی فرینچائز کو جوائن نہ کروں تاکہ کوئی کانفلکٹ نہ ہو, اور میں کمیٹی پہ ان کے بہاف پہ بیٹھوں. بٹ آئی تھنک اس میں 1-2 فرینچائزز کی طرف سے اپوزیشن تھی کہ نہیں وہ اپنا کام ابھی نہ کریں. What made me say yes to Karachi? It was a good challenge, phenomenal challenge. Matlab, city of Karachi deserves better than what was happening on the field. I had the opportunity to completely, کیونکہ میری جو کنڈیشنز وہ یہی تھیں کہ میں نے ریسیٹ کرنا ہے, لیکن میں نے کہا تھا مجھے آپ 3 سال دیں گے ٹو سیٹ اپ اے لوکل کور, کیونکہ ان کی لوکل کور اچھی تھی, بٹ وہ یہی ہوتا ہے کہ اسپورٹس کے اندر آپ کو اسیس کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کب اپنی ریفریش کرنی ہے وداؤٹ compromising on the results. I just felt, and I think باقی سارے لوگ بھی, کہ وہ انڈیویجولی سارے پلیئرز بہت اچھے تھے, بٹ ایز اے کور it was time to sort of like gradually, مطلب صحیح ٹائم پر ریفریشنگ ہوئی. تو I think that is where Karachi at that point in time probably could have done, say, but I can also understand why they stayed with a lot of those people. It was more out of loyalty for the individuals. You know how Salman bhai is. I think Salman bhai جو ایک چیز پہ سب سے زیادہ پرائڈ لیتے ہیں وہ اپنے لوگوں کی لائلٹی اور اپنے لوگوں کے ان کے ساتھ, and he does right by them always. آپ وہ دیکھیں ان کے لیے نمبر 1 پرائرٹی. ایگزیکٹلی رائٹ. تو اس میں پھر جب ان سے پہلی کانورسیشن کی, میں نے کہا یار اس سیزن ابھی بھی مجھے ٹائم لگے گا, بٹ کافی زیادہ, حالانکہ کچھ ایسے کوالٹی پلیئرز کو وی ہیڈ ٹو لیٹ گو جنہیں میں شاید اپنے سیٹ اپ میں لا رہا ہوتا, تو I would have sort of like jumped at the opportunity to bring them on board. مگر پھر وہ جب ریسیٹ کرنا تھا, سارا کچھ کرنا تھا, مگر ریسیٹ میں آپ obvious بات ہے, پھر آپ کو وہ مطلب pardon my French, وہ asshole بننا پڑتا ہے, because then people مطلب you are responsible for eliminating a lot of people and you create a lot of enemies with that. Yeah, but the thing is کہ اس کے اندر it's always a two-way street, because دیکھیں جو پلیئر بھی ہوتا ہے وہ بھی نہیں رکنا چاہے گا اگر اس کا دل نہیں کرے گا. ہم لوگ بہت زیادہ اس چیز کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ کرتے رہے ہیں کہ اگر کوئی پلیئر کہیں پہ ریٹین ہوتا ہے, وہ پلیئر اپنی مرضی سے ریٹین ہوتا ہے. ایک بہت بڑا ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ پلیئر کی مرضی ہے یا نہیں ہے, رائٹ. سو یہ والی ساری چیزیں. خیر اینی ویز, I had asked him for 3 years to refresh the local core. First year we struggled, but ہمارا اس سال میں بھی we won more matches than Karachi had won in the previous 2 matches. مطلب آہستہ آہستہ. پھر جو لاسٹ سیزن تھا, لاسٹ سیزن وی گاٹ ویری لکی. وہ ایلیمینیٹر میں مارے تھے, لیکن اس کے اندر بھی آئی تھنک ایک آدھی جگہ پر ایز اے تھنک ٹینک وی کوڈ ہیو ڈن بیٹر. ہم نے ایک آدھی ڈیسیژن ہماری غلط ہوگی which cost us a top 2 position. few matches as I was like man یہ کس طرح ہوا. ہاں نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیٹ کوئٹہ میچ واز پینفل ون, وہ جو ہم وہ ہارے تھے. بٹ اس کے بعد پھر یہ تھا, تو میں نے بڑی گالیاں کھا لی تھی. میں کراچی کا سپورٹر تھا, اب میں لاہور کا ہارڈ کور ہوں. میں نے بڑی لیکن یہ ہے کہ اب کراچی از آن دا رائٹ ٹریک. آج ہم نے اپنی ریٹینشنز اناؤنس کی ہیں, جو میں نے ایک پرومس کیا تھا کہ جی میں لوکل کور چینج کروں گا اور پاکستان کے اچھے ٹاپ ٹیئر پلیئرز لانے کی کوشش کروں گا. آج ہماری ریٹینشنز میں ایک حسن علی ہے who has been a stand out bowler for Karachi over the last 2 years. ایک عباس آفریدی ہے جس نے پچھلے 3 سال میں PSL میں اس سے زیادہ کسی نے وکٹس نہیں لی ہوئی. ایک خوشدل شاہ ہے who probably might be the only genuine number 6 in the country at the moment. ٹھیک ہے. اور ہاں وہ والا تو اب آپ فیاض بھائی والا تو نہیں کچھ یہاں پہ کرنے لگے. اچھا خیر, اس کے علاوہ ایک کراچی کا بچہ ہے, پاکستان کا انڈر 19 کیپٹن رہ چکا ہے. اس نے ڈومیسٹک میں پتہ نہیں 1 کروڑ رن کر چھوڑے ہیں اس بچے نے اکیلے, 7 بیگ. تو ویو ریٹینڈ ہم ایز ویل. تو 4 یہ ہو گئی, ایک ڈائریکٹ سائننگ ہو جائے گی اینڈ دین ویل گو ان دی آکشن. سو ہماری کور لوکل کور از ان
But is Warner coming back? Warner, we wanted to retain Warner, and Warner wanted to be retained. Warner was involved in a lot of these conversations. Yeah. But then Warner نے خود بھی مجھے کہا کہ listen, you're going in an auction, getting hold of local players is going to be a problem. تو نیا رول پی سی بی کا یہ تھا کہ پلیٹنم میں ہم ایک پلیئر ہی کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس پلیٹنم میں ایک حسن علی تھا اور ایک وارنر تھا. تو وارنر نے خود کہا you can take your chance at me in the auction, but you need to retain Hassan. So we had this, مطلب اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اتنے کمال لوگ ہم لوگوں کے اس طرح کے آپس میں ڈریسنگ روم اتنی فرینک اور اتنا اچھا تھا. روی بپارا از این امیزنگ ہیڈ کوچ, مسرور از این امیزنگ اسسٹنٹ کوچ. ہم لوگوں کے آپس میں اتنی کلیئر کٹ انڈرسٹینڈنگ اور پلان ہے اس فرینچائز کو آگے لے کر جانے کی. ہمارا ایم یہی ہے کہ اس دفعہ آکشن جب ہم کریں گے اس طرح کریں گے کہ اب کافی ریسیٹ ہے. پوچھوں کہ وہ جو 10 سال پہلے والا پی ایس ایل تھا اور وہ اب جو پی ایس ایل آ رہا ہے, ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ مطلب وہاں سے لے کے یہاں تک آر وی گروئنگ؟ Well, I mean, the numbers say we are growing, irrespective of what anyone else may feel. آپ کو اگر پچھلے سال hypothetically speaking اگر اسٹیڈیمز ریلیٹیولی کم نظر آئے, کراچی کے اندر ہی اگر میں کروں تو کراچی کے اندر یہ بات علیحدہ ہے, اسٹیڈیم اتنا بڑا ہے, وہ بھی آئی تھنک پنڈی جتنے لوگ تھے, بٹ وہ کیونکہ بڑا اسٹیڈیم بہت ہے تو یو کین انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. I think the sad thing about Karachi is the stadium itself. The stadium itself. اور اگر آپ دیکھیں, میں نے سلمان بھائی سے بھی اس چیز کے اوپر بہت دفعہ بات ہوئی اور he has tried a lot کہ بھیا آپ اسٹیڈیم کا جو راستہ ہے اس کو بہتر کریں, اسٹیڈیم کے لیے آپ کہتے بسز چلوا دیں یا کچھ اس طرح لوگوں کے لیے کریں کہ وہ ایز سے جائیں. آپ لاہور دیکھیں, لاہور میں لوگ گاڑیاں اپنی پارک کرتے ہیں, واک کر کے آرام سے 1.5 کلومیٹر تک مدد چل جاتے ہیں, بیکاز راستہ ایزی ہے, صاف ہے, پارکنگ فیسلٹیز ہیں, سیکورٹی فیسلٹیز. کراچی کا وہ جو لاوارث ایٹیٹیوڈ ہے کہ کوئی اس کی رسپانسبلٹی نہیں, لیکن اب اپروچ چینج ہوئی ہے. ایور سنس چیمپئنز ٹرافی تھوڑا سا چینج ہوا ہے, بہتر ہوا ہے, اور آئی تھنک ابھی اور بھی ہو رہا ہے, رائٹ. سو بیکاز 90% مطلب اس دن وسیم بھائی کی جو ویڈیو آئی تھی کہ یار اٹس ریڈیکولس کہ کراچی اسٹیڈیم کے اندر گھسنا از لائک, کراچی اسٹیڈیم کے اندر آپ گھس جائیں, اس کے بعد میچ دیکھنا از اے ٹارچر. بالکل. آپ تو اوپر یو نو بیکاز یو وی آئی پی, تو آپ تو باکسز میں جب ہوں گے, تو جب آپ باکس میں دیکھیں گے, جب آپ باکس میں دیکھتے ہیں اتنا بڑا سامنے پلر ہوتا ہے باکس کے آگے. میں کراچی میں نے صرف ایک دفعہ میچ دیکھا ہوا ہے اور وہ پی ایس ایل کا نہیں دیکھا ہوا. اچھا. That was almost 16-17 years back, اور وہ تھا آسٹریلیا اور پاکستان کی سیریز تھی, تو میں نے جا کے دیکھا تھا, اور میں نے وہ اسٹیڈیم میں جا کے دیکھا تھا, کہتے جنرل اسٹینڈ میں جا کے. اچھا اچھا. ای پی کے ڈیز کی میں بات کر رہا ہوں. تو میں کبھی وہاں باکس میں نہیں بیٹھا. نہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ وہاں پہ باکس بھی دیکھ لیں نا تو اس کے آگے بھی اتنا بڑا پلر ہوتا ہے. آپ انکلوجرز میں بیٹھیں جو ان کے مہنگے والے انکلوجرز ہوتے ہیں, حنیف محمد اور یہ والے انکلوجرز, اس میں بھی سامنے لٹرلی اتنا جنگلہ سامنے ہوتا ہے کہ آپ نہیں دیکھ سکتے میچ صحیح طرح. I think, but Gaddafi is beautiful. Gaddafi is beautiful. It's always been beautiful. Now it's like wow. بعد آپ کہتے ہیں کیا بات ہے, مزہ آتا ہے. قذافی کا ایک فیل. تو میں وہ والی بات کر رہا ہوں کہ اس سینس میں کراچی کا جب میں آیا, جب کمنگ بیک ٹو دی اوریجنل کویسچن, تو وہ والا ریویمپ تھا. آئی ایم ریئلی اچھا, میں نے سلمان بھائی کے بارے میں باتیں بڑی سنی ہوئی تھی کہ سلمان بھائی بڑے انٹرفیئرنگ ہوں گے, سلمان بھائی کچھ چیزوں پہ ضد کریں گے, یہ کریں گے. آئی ول بی ویری آنیسٹ ود یو, وہ مجھ سے میری ریزننگ پوچھتے ہیں, وہ اس پہ پہلے مجھے کرتے تو ہیں, کوئی رگڑا ملتا ہے مجھے, وہ اسیس کر رہے ہوتے ہیں نا کہ میں کتنا کانفیڈنٹ ہوں اس چیز پر. جب ایگزام میں جواب دیتا ہوں کہتا ہے تو کر لے, گالیاں مجھے ملیں گی, تو کر لے. ابھی ایک ڈائریکٹ سائننگ پہ بھی وہ مجھے بار بار کہتے رہے, ابھی ڈائریکٹ سائننگ اناؤنس نہیں ہوئی تو میں اس کا نام نہیں لوں گا, ڈائریکٹ سائننگ پہ بھی وہ مجھے کہتے رہے کہ یار مجھے آپشنز بھیجو, مجھے آپشنز بھیجو, مجھے آپشنز بھیجو. اینڈ پہ میں نے کہا سلمان بھائی پلیز نا یار, کریں نا, اپروول دیں, ڈیڈ لائن ہے. تو انہوں نے کہا اچھا یار اپروول ہے. تو میں نے گروپ میں لکھا ہمارے آپس کے کہ سلمان بھائی نے اپروول دے دیا. تو کہتے ہیں آپشن تو نے مجھے ایک دی تھی, آپشن کوئی اور دی نہیں ہے, کروا گیا اپنا کام, تو بس ٹھیک ہے. میں کہ جی چلے. نہیں, سلمان بھائی بڑا انٹرفیئر کرتے ہیں. جوانی پہ نیانی میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ہیرو آنا ہے, ہم نے کہا نہیں. ہم نے کہا ہمایوں کافی آپ رہنے دیں. تو مگر آج تک انہوں نے فلم ڈپارٹمنٹ بنائی اس لیے تھا کہ شاید مجھے کوئی ہیرو لے لے, ہم نے نہیں لیا ابھی. میں کہا سلمان بھائی انشاءاللہ میں جو فلم بناؤں گا نا آپ ہیرو ہیں, بے فکر ہیں. I think but that's what I like about him. Even the whole ARY group,
جو ایوارڈز نہیں کرواتے وہ انشاءاللہ وہ کروائیں گے اب ایوارڈز. بٹ دا تھنگ آئی لو اباؤٹ دیم از کہ وہ جس طرح ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو لے کے چلتے ہیں. لیٹ اٹ بی ڈراماز, لیٹ اٹ بی انٹرٹینمنٹ, لیٹ اٹ بی اسپورٹس اینڈ آل دیٹ. وہ پھر آپ لوگوں کو دیتے ہیں کہ ہاں یار یہ اس کا ڈپارٹمنٹ ہے, اس کو کرنے دو. بٹ ہی از ویری پیشنیٹ اباؤٹ کرکٹ, ویری پیشنیٹ اباؤٹ. اور اس سے زیادہ فہد مصطفیٰ ہے, اللہ معاف, اس کا بس چلے تو وہ پیڈ پہن کے ہر میچ میں جا کے گھس جائے. آئی تھنک بٹ ہی از اے پرولیفک LMS پلیئر ان کراچی. وہ اس لیے تو ہر کرکٹر کے ساتھ اس کو لے کے آتا ہے تاکہ مجھے چانس مل جائے. میں کہا تجھے نہیں کرکٹ میں چانس ملے. بٹ اوکے, وی آر موونگ آن ٹو دا ایکسکیوز می سوال. شور. یہ کچھ ننے منے سے سوال ہیں, آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. اگر آپ نہیں بتانا چاہتے تو ہم نکلوا لیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اچھا جی, کیا مجھے کبھی میچ فکسنگ کی آفر ہوئی؟ نہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے. آج تیرے پاس پراڈو ہوتی, آرام سے لینڈ کروزر ہوتی, شو کر کے پھر ہوتا ہوں. یار میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں, لیکن میں یہ والی بات ضرور کروں گا کہ سو اگین بین ویری ویری فارچونیٹ کہ پاکستان کرکٹ کی وجہ سے مجھے یہ پلیٹ فارم ملا کہ آئی ورک ان ملٹیپل لیگز اراؤنڈ دا ورلڈ. کوئی چیز ہم ایک چیز جو ہماری جو بھی پاکستان سے کام کر رہا ہے, میں ہو گیا, نبیل ہاشمی ہو گیا, ریحان الحق ہو گیا, ہم لوگ جب ملٹیپل لیگس میں کام کرتے ہیں تو الحمدللہ ایک چیز جو سب سے اچھی بنی ہے وہ ہماری کریڈیبلٹی بنی ہوئی ہے. سو دیر ہیو آلسو بین انسٹنسز ویئر ہمیں کچھ لگے تو وی رپورٹڈ کہ یار یہ آپ اس پہ ذرا ایک دفعہ دیکھ لیں. سو آئی مین وہ کیا نام ہے, اینڈ PSL کے اندر تو اتنی اسکروٹنی ویسے ہی ہوتی ہے, اتنے اینٹی کرپشن آفیسر, سارا کچھ ہوتا ہے کہ نہیں. کیا محسن نقوی کا فیصلہ کہ پاکستان اور انڈیا کے میچ میں پاکستان انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلے گا, واک اوور دے دے گا, صحیح ہے؟ یس. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں صحیح ہے کیونکہ a lot has been brewing up till this point. نہیں, I think it's high time. Yeah, a lot has been brewing up. A lot has been brewing up till this point. I think میں تو چیمپئنس ٹرافی پہ بھی اتنا نہیں بولتا کہ چلو ٹھیک ہے ہائبریڈ ماڈل تھا, بٹ وہ جس طرح کا ایشیا کپ ہوا تھا, دی انٹائر کانورسیشن واز اباؤٹ دی ہینڈ شیک اینڈ دا ایکسپیرئنس بٹوین دیٹ. سو آئی تھنک اب کسی نہ کسی پوائنٹ پر, اور دیکھیں یہ ان کا محسن نقوی صاحب کا تو فیصلہ ہے نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے, آئی نو ہی از دی انٹیریئر منسٹر ایز ویل, لیکن یہ اگر کوئی فیصلہ ہوگا تو کیبنٹ نے لیا ہوگا, رائٹ, اس میں وہ اکیلے تھوڑی ہیں. تو یہ اگر ان کا فیصلہ ہے, and if the government feels that, especially in the wake of the recent tragedies in Balochistan, if that's their stance, then it should be. Yeah, I think it's high time we get our respect back. اچھا, میں ویسے ایک بات کہوں گا, جب محسن نقوی صاحب آئے تھے ایز چیئرمین تو I was very skeptical. In fact, I was a critic of the way things were happening, especially on the cricketing front. کچھ اپوائنٹمنٹس ڈڈ ناٹ میک سینس, کچھ لوگوں کا روٹیشن ڈڈ ناٹ میک سینس. آئی فیلٹ کہ مے بی پیپل ایڈوائزنگ ہم اراؤنڈ ہم پرابیبلی وہ مسنگ اے ٹرک اور ٹو. لیکن ناؤ دیٹ یو سی ہم گیٹنگ سیٹلڈ ان ٹو دس رول, دیر از ہارڈلی اینی تھنگ یو کین ڈس ایگری ود. دیٹس گڈ. یار آئی تھنک جب بھی رجیم چینج ہوتی ہے, چینج از آلویز ویری ہارڈ ٹو اڈیپٹ. آپ اپنے شیٹ بھی بدلتے ہیں بیڈ کی تو آپ کو گھنٹہ لگتا ہے اندر ذرا کوزی ہونے میں. آئی تھنک وہ گڈ اور بیڈ وہ تو اس طرح کر کے شیٹس اگر کبھی بچھائی جائیں تو بندہ فوراً کوزی ہو سکتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے ہوٹل میں. انٹرنل جوک. اینی وے, تو ہاں اچھا, ایک چیز جو میں کبھی نہیں کروں گا, ایک چیز جو میں کبھی نہیں کروں گا, میچ فکسنگ. ٹھیک ہے, تو مان لیا ہم نے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. ایک چیز جو میں ٹرائی کرنا چاہتا ہوں, میں ایکٹنگ ٹرائی کرنا چاہتا ہوں. یار احمد بھائی ایکٹنگ کروا دیں یار. احمد بھائی مجھے اتنا بڑا کیڑا ایکٹنگ کا, میں آپ کو کیا بتاؤں, میں بچپن سے ایکٹنگ کرتا رہا ہوں. اور پلاس لے آئی میں کیڑا دے او یار احمد بھائی پلیز یار. یار آپ کو یاد ہے وہ ٹائم جب آپ فٹ بال کے اوپر کرتے تھے, آپ کے اندر ایک یار میں کامنٹیٹر بننا ہے فٹ بال, یہ
میں نے آپ کو کہا تھا کہ فٹ بال کا اس ملک میں تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. میں نے کہا اچھا یار یہ صحیح کہہ رہا ہے. پھر میں نے کہا کرکٹ پہ آپ نے پھر کرکٹ کے اندر آپ چھا گئے ماشاء اللہ, آپ نے اپنا نام بنا دیا. اللہ تعالیٰ has been super kind. اب اگر آپ نے فلم کرنی ہے تو سر سب سے پہلے اس کے لیے آپ کو بال کٹوانے پڑیں گے. سر یہ میں اس طرح لائے میں بالکل اڑا دیتا ہوں. آپ میرا کیڑا کی آپ میری ٹھڑک پوری کروا دیں ایکٹنگ کی بس. ٹھیک ہے. یہ کب ہے؟ 12 کو ہے 11 کو ہے؟ 11 کو آکشن. تو آپ پہ جب کیمرہ آئے گا نا کہ آپ نے بڑی چیز سلیکشن کی تو جو آپ وہ ایکسپریشن دیں گے سلمان بھائی یو نوٹ دیں گے تو وہ سب ایکٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور جی یوں بیٹھا تھا کہ بڑا بڑا. تو بھائی جان سارے کے سارے ایکٹرز ہیں, سارے کے سارے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ڈن ہو گیا. اچھا جی, ایک میچ کراچی کنگز کا دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو ری پلے ہو, مطلب ری میچ ہو. 3 ہیں میچز ویسے. ہو گئے. ٹھیک ہے 3 ہیں کراچی کے. ایک تو جو ہم کوئٹہ سے ہارے ان لاہور اس سیزن میں, کیونکہ وی نیڈیڈ 32 آف 31 اور 28 something like that, effectively run a ball and we lost that match. وہ مجھے مطلب نیند نہیں آئی, ہضم نہیں ہوا مطلب. اور وہ میچ ایک ایسا تھا جس پہ بلکہ جب فون بھی آیا سلمان بھائی کا کہ یہ ہوا کیا ہے, کیا رہا کچھ ہے, کس نے کیا کیا, میں کہا جی اس میں کسی کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, پوٹنگ مائی ہینڈ اپ, ہم نے غلطی کی ہے یہاں پر ایک دو. تو ایک وہ والا میچ تھا جو آئی ووڈ لائک ٹو ری پلے. دوسرا جب ہم نے آخری اپنا گروپ سٹیج میچ کھیلا ہے اسلام آباد یونائٹیڈ کے خلاف, اور اس میچ میں ہم لوگوں نے ہم لوگ نیٹ رن ریٹ پہ اتنے سپیریئر تھے کہ اگر ہم وہ یہ والا کام بھی کرتے کہ ہم کیا نام ہے 100 پتہ نہیں کتنے رن سے بھی جیت جاتے یا پتہ نہیں 80 رن سے بھی جیت جاتے تو ہم تھرو ہوتے. ہم نے اس میں انیشلی رات کو پورا فیصلہ کیا کہ وی ول بیٹ فرسٹ بیکاز واٹ ایور ٹارگیٹ ویل سیٹ اسلام آباد وڈ ہیو ہیڈ ٹو چیز دیٹ ان 13-14 اوورز. آئی ڈونٹ ایون ریممبر دی ایگزیکٹ نمبر. اینڈ کچھ سینئر پلیئرز نے ہمیں اگلے دن آ کے کہا وی آر ناٹ کمفرٹیبل بیٹنگ فرسٹ ان دس انوائرمنٹ, ویڈ لائک ٹو چیز. اور اس میچ میں ایلیکس ہیلز میچ لے گیا, اس نے اتنا اسکور کر. اگر ہم نے وہ کیا تو وی ووڈ ہیو فنش ٹاپ 2 اینڈ وی ووڈ ہیو ہیڈ obviously a better chance of coming into the final. So that is the other match that I would like to replay. Third match جو ہے which I would like to replay is the eliminator with Lahore. I don't think we did anything particularly wrong in that match. It was Lahore's night. It was Lahore's night. Yeah. Maybe the next time it's not Lahore's night. So that's what we're hoping. بند کرے کیمرے بات کرنے لاہور نائٹ. میں خود لاہوری ہوں, آپ کو پتا ہے نا. وہی نا, کتنا میں ایگزیکٹلی آپ کی جگہ پہ تھا 1 سال پہلے جب میں نے کہا بس. اور میں صرف لاہوری نہیں ہوں, میں بڑا پیشنیٹ لاہوری ہوں یار. میں تو میرے ایک دفعہ بڑا برا ہوا, ہم لوگ دبئی گئے ہوئے کراچی کنگز کو سپورٹ کرنے, لاہور کراچی کا میچ ہو رہا, میں اور کبرا نیچے اسٹیڈیم پہ کھڑے اور ایک دم لاہور نے چھکا مارا اور میں نے کیا تو کبرا مجھے دیکھ رہی ہے کہتی ہے we're supporting کراچی. میں کہا نہیں, لیکن یہاں تک میرے ساتھ ہوا جب پچھلے سال ہم وہ ایک لاہور والا میچ جیتے تھے جس کے اندر آخری بال پر وہ میر حمزہ نے وہ چوکا مارا تھا, یہ وہ ٹاک اباؤٹ PSL 9, تو میں کھڑا تھا ادھر, تو مجھے ایک بندے جس نے پیچھے سے آ کے زور کی جھپی ڈالی تھی وہ آپ تھے. وہ والا میچ جب ہم لوگ سارے اسٹیڈیم میں کھڑے تھے ادھر سارے. سو آئی ریممبر دیٹ از ویل. سو آئی مین میں سارے لاہور کے لوگوں کو بتا دوں, احمد بھائی اس وقت صرف ڈرامہ کریں, اندر سے کراچی کے سپورٹر ہیں. یار دیکھیں نا, ایک سمپل سی بات ہے, دیکھیں کراچی کہہ لیں کہ جان ہے, لاہور دل ہے, اس لیے لاہور کو بھی سپورٹ کرتے ہیں, کراچی کو بھی سپورٹ. باقی شہروں کا نہ ہی پوچھوں, پوری ہیومن انیٹمی جو ہے, کڈنی ہے, کوئی پھیپڑا ہے, کچھ ہے. آئی تھنک PSL کی یار یہی خوبصورتی ہے کہ ایک ہمارا اپنا ایونٹ اتنا اچھا ہو گیا, بڑا ہو گیا and all that. اچھا جی, ایک اوور ریٹڈ پلیئر کراچی کنگز میں. کراچی کنگز میں سب سے اوور ریٹڈ پلیئر میں ہی ہوں. اچھا وہ تو ٹھیک ہے, پتہ ہے ہمیں. انڈر ریٹڈ پلیئر کون ہے؟ انڈر ریٹڈ پلیئر بہت ہیں, کیونکہ کسی ایک کا نام لے لیں بس. نہیں, میں آپ کو پتہ ہے کسی وجہ سے کہنے لگوں یہاں پر, کیونکہ ہر سال بنتی ہیں کیٹیگریز
بناتے. اس دفعہ تو خیر پی سی بی والوں نے کیٹیگریز بنائی ہیں. وہ پلیئرز جو ہم سوچتے ہیں کہ انٹیگرل ہیں ہمارے سسٹم میں یا ہماری ٹیم کے لیے, ان بیچاروں کو شاید پاکستان کا ایکچوئل سسٹم اتنا اونچا ریٹ نہیں کرتا. خوش دل شاہ از اے پرائم ایگزامپل کہ اسے گولڈ میں کیا ہوا ہے. ہی از پرابیبلی ون more matches at least for any team that matlab when I was at Multan he won me so many matches including a tournament. ٹھیک ہے, کراچی اس نے پہلا سیزن تھا, اس نے جو ہم 6 میچز جیتے ہیں ان میں سے 4 میں اس کی بہت اسٹینڈ آؤٹ پرفارمنسز تھیں. تو ایک تو خوش دل شاہ از اے ویری انڈر ریٹڈ کرکٹر. میر حمزہ ڈسپائٹ پلینگ ٹیسٹ کرکٹ فار پاکستان از اے ویری انڈر ریٹڈ پلیئر. میں تو یہ والی بات کہوں گا کہ لوگوں کو شاید یہ بھی لگے کہ حسن علی کو لوگ جج کرتے ہیں اس کے پرسونا سے, لیکن جتنا وہ ڈیڈیکیٹڈ اور اسکلفل کرکٹر ہے نا, آئی اسٹل تھنک ہی از آلسو انڈر ریٹڈ. سو آئی مین آئی تھنک دیٹس the beauty of our group, that we back each other up and we know their true potential and they come good for us. ایک کمپرومائز جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. I can't think of anything. God has been super kind to me. کہ کوئی نہ کوئی ڈیسیجن غلط بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اس میں کوئی نہ کوئی پازیٹیوٹی نکال لیتا ہے. ماشاء اللہ, چلو اچھی بات ہے. ایک چیز جو کاش مجھے پہلے معلوم ہوتی. ایک چیز جو کاش مجھے پہلے معلوم ہوتی کہ میں ہیرو نہیں, کہ اگر میں آج سے 16 سال پہلے آپ کو کہتا ہے یار مجھے ایکٹنگ کرا دے اور آپ کروا دیتے تو یہاں تو مجھے پتا کہ میں ہیرو نہیں بنوں گا. ہیرو کس نے بننا ہے, ایکٹنگ کرنی ہے یار. چاہے بے شک آپ مجھے سائڈ پہ کھڑا کروا لیں, ہاں مطلب بے شک آپ بیک گراؤنڈ میں بھی کروا لیں یار, وہ پھر وہیں سے پھر میں اسٹارٹ کروں گا. کوئی میں تجھے رول دوں گا. ٹھیک ہے جی. اچھا, ایک چیز جو میں نے وسیم اکرم سے سیکھی. وسیم بھائی سے میں نے یہ سیکھی کہ یار پلیئرس کو جتنی رسپیکٹ دو گے اتنا وہ آپ کے لیے پرفارم کریں گے. وسیم بھائی واز بگ آن دیٹ. وسیم بھائی نے کہا کہ یار دیکھ گھما پھرا کے یہ جو پلیئر ہوتا ہے نا, اسے 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں جو تنگ کرتی ہیں ایک ٹورنامنٹ کے اندر. ٹھیک ہے, ایک یہ کہ کیا انہیں ان کے ڈریسنگ روم میں عزت مل رہی ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کی تھی کہ ان کی فیملیز پریشان نہ ہو. دس میں ساؤنڈ ویری سمپل بٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یار اگر ان کی فیملی ساتھ آ رہی ہے تو دے ٹیکن کیئر آف, دے گیون دا رائٹ ٹکٹس, دے گیون دا رائٹ ہاسپٹیلٹی, سارا کچھ. سو آپ پلیئر کو جتنا پیار اور جتنی رسپیکٹ دیں گے اتنا وہ آپ کے لیے پرفارم کرے گا. ایک چیز جو سلمان بھائی کو کم کرنی چاہیے. ایک چیز جو سلمان بھائی ڈیسیجن لینے میں بہت ٹائم لے جاتے ہیں, بس سلمان بھائی کو اس کا ٹائم شارٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بس میں اتنی بات کروں گا, میرے باس ہیں, میں قتل ہو جاؤں گا, لیکن ہاں سلمان بھائی شاید ڈیسیجن تھوڑی سی ذرا تیز لیں, ذرا کوئک لے لیں. اوکے, کیونکہ ڈیسیجن وہ لیتے صحیح ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ڈیسیجن غلط ہوتا ہے, بٹ اس کے تب تک وہ بندے کو ٹینشن ہوتی ہے کہ ابھی تک ڈیسیجن آئی نہیں. ہاں اوکے ٹھیک ہے. میرے خیال ان کا وائی فائی کا سگنل وغیرہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا, مطلب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. ہاں میں مذاق کر رہا ہوں, میں تو سیریسلی بات کر رہا ہوں. اچھا جی, ایک چیز جو وارنر کو فوراً کر لینی چاہیے. وارنر کو فوراً کر لینی چاہیے, اسے کہہ دینا چاہیے بھائی اگر کراچی کنگز سے نہیں کھیلا تو میں پی ایس ایل نہیں کھیل رہا. تو لاڈ لاتے رہے. اچھا, one thing that Ali Tareen needs to do in this PSL. He needs to get the team back because I think a lot of fans of Multan Sultans look up to him and relate to him. For them, anyone else leading the team or owning the team is going to be a bit awkward. So he should, if he can, if it makes financial sense to him, he should go all out for it. ٹھیک ہے. کون سا کرکٹر ایکٹنگ اچھی کر سکتا ہے؟ کون سا کرکٹر ایکٹنگ اچھی کر سکتا ہے؟ دیٹس اے گڈ کوسچن. وارنر نے بالی ووڈ موویز کی ہوئی ہیں یار. ہاں مگر ہمارا کوئی نہیں اس لائق. وسیم بھائی تو اللہ معاف, مطلب بھائی وسیم بھائی خدا کا سے کوئی کمرشل چھوڑ دیں ہم لوگوں کے لیے, مطلب ہر اشتہار چھوڑے. احمد بھائی کیا کمال آکشن کی ہے وسیم بھائی نے یار. ہاں میں سنا, کتنا مزہ ہے. آپ نے نہیں دیکھی؟ نہیں میں دیکھی نہیں, مگر میں نے سنا ہے اور لوگوں نے پھر پنجابی پہ کیا. میں کہا یار کیوں نہ بھائی پنجابی کریں, ہم پنجابی ہم کیوں نہ کریں. I had so much fun watching that auction which could have frankly speaking turned out to be a drag. بہت بورنگ ہوتی ہے یار, اتنی اچھی کی, اور مطلب میں تو بہت مجھے مزہ آیا. He kept it light, اور I think it also helps if you're Wasim Akram. I mean obviously
سیم بھائی اگر آپ کو کچھ کہہ دیں تو پھر تو آپ بھائی آپ کے آگے سے جواب دیں گے. وسیم بھائی آپ کو جو بھی لگائے تو آپ کہتے ہیں جی وسیم بھائی. جی سر, جی سر. اچھا جی, اینڈ لاسٹ واٹ آر یور ایکسپیکٹیشنز فرام دس PSL؟ کراچی کنگز کتنے نمبر پہ آئے گا؟ انشاءاللہ جیتے گا. ہماری گریجول پروگریشن ہوتی گئی ہے. اب ہمارا دیکھیں ہم لوگ اگین میں بار بار کہہ رہا ہوں لاسٹ ایئر ایز ویل وی سیٹ آور سیلز اپ ٹو ڈو ویل ان دا ٹورنامنٹ. مطلب آپ کہہ رہے فائنل تک پہنچے گا؟ انشاءاللہ جیتے گا یار. میں بائی دا وے دنیا کا سب سے آپٹمسٹک انسان ہوں. بے شک. I don't see any reason why we should, after, again, a lot will depend on the auction and there are a lot of variables. I'm really looking forward to this auction کیونکہ کچھ ڈفرینٹ ہوگا. ورنہ آپ کو ڈرافٹ میں اگر یہ ڈرافٹ ہو رہا ہوتا تو 3 ہفتے پہلے میں اپنے ڈرافٹ کے سارے پلانس فائنل کر کے اس وقت ویکیشن پہ جا چکا ہوتا. It's that sort of a thing. But there are so many variables this time around in the auction that it's going to be fun. It will depend on the auction, but I think with this score, we get 3 or 4 good signings, 3 or 4 more good signings, and there is no reason why we shouldn't win it. چلیں اللہ کرے یار, وائی ناٹ. میں تو چاہوں گا کہ بھائی کراچی فائنل میں آئے اور لاہور کراچی کا فائنل ہو, مزہ آئے. پھر میں آپ سے اس وقت نا یوں ایم ہی ایک میسج کروں گا, یوں نا بولوں تو شیڈی سا میسج تاکہ تیرے موبائل میں آ جائے اور کل کو تیرے پہ یہ کہاں سے میسج آیا تھا. میں اپنا فون سرینڈر کر کے چلا جاؤں گا. آگے چلیں. خواتین حضرات, اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اینڈ حیدر, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ. لاسٹ بٹ سرٹنلی ناٹ دا لیسٹ, واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بی ریممبرڈ ایز؟ What do I want to be remembered as? فلموں کے ایکسٹرا کے علاوہ. نہیں, I just want to be remembered as someone who was sincere to every assignment that he was handed. کیا بات. And someone who always gave his best. چاہے وہ ہوسٹنگ ہو اپنے اسپورٹس شوز کی, چاہے وہ ٹیم مینجمنٹ کی رننگ ہو, چاہے میری کنسلٹنسیز ہوں, بیکاز دیٹس واٹ آئی ووڈ لائک ٹو بی ریممبرڈ ایز. اینڈ اوبیسلی ہر بندہ چاہتا ہے ٹو اسپائر ٹو بی دا بیسٹ پاسبل ورژن آف دیم سیلز. سو افیکٹ ہو رہا ہے, آنسو تھوڑے سے نکلے. نہیں, میں ایک ویٹ کرتا تھا تاکہ تو ختم کرے, میں جگت مار دوں. اچھا نہیں, پھر اب مار لیں جگت. ہاں جی, کاش میری بہن بھی یہی کہہ سکتی. او بھائی اچھا, اس پہ میں دیکھیں اٹ ول بی اے میس اف آئی ڈڈنٹ سے دیٹ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, میری زندگی کا سب سے بڑا معجزہ از مائی وائف. اس نے اس سے بہتر نہ پارٹنر ہو سکتا تھا نہ ہے. اٹس بیکاز آف ہر دیٹ آئی ایم ایبل ٹو ڈو سو مینی تھنگس, رائٹ. کنسلٹنسیز, کرکٹ, ٹیلی ویژن, لا, سارا کچھ. سو بانو بھائی جان, ایک اچھے بھائی کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اینڈ میں سارا کریڈٹ اپنی بہن کو دلوا کے میں کروا دیا ہے. تھینک یو سو مچ. مگر مائی لو, یو نو I've always admired you. You're a hard working and you're a very dedicated father and you have mashallah grown over the years. اللہ آپ کو اس سے بھی زیادہ عروج عطا فرمائے اور اس سے بھی زیادہ آپ کو فیم عطا فرمائے, اور مجھے اسی طرح فری ٹکٹیں دیتے رہیں اچھی والی. میں نے کبھی احمد بھائی کو فری ٹکٹ نہیں دی اس سے پہلے کہ مجھے جوتے پڑے لوگوں سے, میں نے کبھی نہیں دی. پلیز, اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا آپ کتنی لمبی لائن میرے گھر کے باہر کھڑی کرنے لگے ہیں. میں کبھی کسی کو فری ٹکٹ نہیں دیتا. آپ پلیز جائیں, ٹکٹیں خریدیں, PSL کو سپورٹ کریں, خود آئیں, آ کر میچز دیکھیں. اجے میں کینٹی, انہوں نے مجھے آج تک کبھی ٹکٹ نہیں دی, اس لیے ان کا کک فائدہ نہیں ہوا. اینی وے, تھینک یو سو مچ حیدر. تھینک یو. اگلی دفعہ آئیں تو ٹکٹ لے کے آئیے گا, ورنہ نہ آئیے گا. بالکل. بھائی جان اپنا خیال رکھیں, پاکستان کا خیال رکھیں, اور PSL اس دفعہ دیکھیے گا ضرور. اور انہوں نے کہا کہ جی کراچی کنگز جیتے گا, اللہ خیر, مگر فائنل میں تو ضرور دیکھنا چاہیں گے. اور باقی تو آپ کو پتہ ہے ورلڈ کپ شروع ہونے لگا. ورلڈ کپ میں کیا پروڈکشنز ہیں آپ کی؟ یہ کنڈیشنز پاکستان ٹیم کو سوٹ کرتی ہیں. اللہ. تو اگین obvious بات ہے, وہ انڈیا والا میچ بوائے کاٹ ہوگا تو ایک ہینڈی کیپ ہے. ہاں, بٹ دیر از نو ریزن پاکستان شوڈ ناٹ بی doing well and get to the Super 8s and then get to the semi-finals. کیونکہ اسپننگ کنڈیشنز ہوگی. آئی نو تھوڑا سا کھنچنے لگا یہاں پر, لیکن پاکستان کے اس وقت جو اسپن ریسورسز ہیں دے آر فنامنل. ابرار, عثمان طارق, شاداب, نواز, یہ آپ کی ہر 11 میں اس وقت فیچر کر رہے ہیں.
if you get your combination right, no reason why you should not be in the semi-final. عادل آزاد, thank you so much. پاکستان زندہ باد.